بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلش کا پہلا سبق جس کا نام تھا ریسپانسبلٹی آف یوتھ، اس کا تیسرا پارٹ آج سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف۔ مینی آف یو ہیو یعنی آپ میں سے بہت سے لوگ، ٹھیک ہے نا۔ مینی آف یو ہیو یعنی کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یا آپ میں سے بہت۔ کم منی آئے ہو ٹو دا کم ٹو دا اینڈ یعنی اختتام، یعنی اینڈ کہتے ہیں آخر کو، اختتام کو آپ پہنچ آئے ہو۔ کہاں پر؟ اختتام پر، یعنی اختتام کو آپ پہنچ چکے ہو۔ اسکالسٹک کیریئر، اسکالسٹک تعلیمی کو کہتے ہیں، اس لفظ کو آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ یہ کیا ہے، تھوڑا سا مطلب سمجھ لیں، آپ کے لیے مشکل مانی ہو جائے گا۔ سی کیریئر، ویسے کیریئر کہتے ہیں لیکن یہاں پر کریں گے سفر، آپ تعلیمی سفر پر پہنچ آئے ہو۔ اینڈ اسٹینڈ ایٹ اور کھڑے ہو، ایٹ دا تھریش ہولڈ آف لائف، زندگی کے دہلیز، چوکھٹ، صحیح ہے، تھریش ہولڈ دہلیز یا چوکھٹ۔ تو اس کا یہ بن جائے گا کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ تعلیمی سفر کے آخر یا اختتام پر پہنچ چکے ہو اور زندگی کی دہلیز پر کھڑے ہو، صحیح ہے۔ ان لائک کہتے ہیں اپوزٹ یا الٹ کو، ان لائک یور پریسیڈیٹر، ٹھیک ہے، پریڈیسیسر اس کو پڑھتے ہیں پریڈیسیسر، ٹھیک ہے، اپنے پیشرو کے برعکس۔ ان لائک الٹ کو کہتے ہیں یور اپنے، اور پریڈیسیسر کا معنی ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد، آپ کے جو گزر چکے ہیں وہ والے، ٹھیک ہے نا، آپ کے پیشرو کے برعکس۔ یو فارچونیٹلی لیو، ٹھیک ہے نا، تو آپ نے فارچونیٹلی خوش قسمتی سے، لیو چھوڑ رہے ہو یا چھوڑنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ دس یونیورسٹی، اس یونیورسٹی کو، ٹو انٹائر لائف اپنی اصل زندگی میں داخل ہونے کے لیے۔ انڈر آ سورن کہتے ہیں آزاد کو، اور انڈیپینڈنٹ خود مختار کو کہتے ہیں۔ اسٹیٹ ریاست آف یور اون، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی۔ تو اس کا یہ مطلب بن جائے گا کہ اپنے اسلاف مطلب اپنے اسلاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد، اپنے آبا و اجداد کے برعکس آپ خوش قسمتی سے یونیورسٹی چھوڑ کر اپنی ایک خود مختار اور آزاد زندگی میں داخل ہونے والے ہو۔ دیکھو اس لائن کا آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا۔ قائد اعظم اپنے یعنی کہ اسٹوڈنٹس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے نا، اگر اس یونیورسٹی کو چھوڑو گے تو آپ ایک آزاد ملک میں داخل ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسے ملک میں جہاں پر آپ مطلب کہ پہلے جو آپ کے آبا و اجداد غلام ہوا کرتے تھے، آج آپ غلام نہیں ہو، آپ آزاد ہو رہی ہے، ملک آپ کا اپنا ملک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ کہنے کا یہ مقصد ہے۔ اچھا، اٹ از نیسیسری، یہ ضروری ہے، نیسیسری مانی ضروری کو کہتے ہیں، لازمی کو کہتے ہیں۔ دیٹ یو کہ آپ، دیٹ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹ کہ تمہارے دوسرے جو ہے نا طلباء، ٹھیک ہے، یعنی آپ کے دوسرے ساتھی طلباء، فلی انڈرسٹینڈ مکمل طور پر سمجھیں، پوری طرح سمجھیں۔ دا امپلیکیشن آف دا ریولوشنری چینج، امپلیکیشن کا مطلب ہوتا ہے اثرات، ٹھیک ہے، امپلیکیشن مانی اثرات، امپیکٹ، صحیح ہے۔ ریولوشنری کہتے ہیں انقلابی، ٹھیک ہے، چینج ویسے تبدیل کو کہتے ہیں، تبدیلی کو، تو اس کا یہ بن جائے گا انقلابی تبدیلی کے اثرات، صحیح ہے۔ آگے ہے دیٹ ٹیک سیکنڈ فارم، دیٹ ٹک پلیس آن دا برتھ آف پاکستان کے تخلیق پر، یعنی تخلیق کے موقع پر نمودار ہونے والے سے، اس کا مطلب ہو جائے گا ٹک پلیس مانی جگہ لینے والے یا نمودار ہونے والے، صحیح ہے۔ اس مکمل کا یہ بن جائے گا کہ یہ ضروری ہے کہ تم اور تمہارے دوسرے ساتھی طلباء پاکستان کی تخلیق کے موقع پر نمودار ہونے والے انقلابی تبدیلی کے اثرات کو سمجھے۔ اب اس جملے کو بھی آپ کو سمجھنا پڑے گا، مطلب کہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے۔ کیا تبدیلی آ گئی ہے کہ پہلے آپ غلام تھے، آپ آپ آزاد ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نیا ملک جو بنتا ہے تو اس میں مطلب کہ آپ پر جو ہے نا ذمہ داریاں بھی لاگو ہوتی ہیں، اس ذمہ داریوں کے بارے میں ان کو آگاہ کر رہے ہیں قائد اعظم سے، محمد علی جناح۔ آگے ہے وی ہیو بروکن کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ ہم نے توڑ دی ہے۔ بروکن، ٹھیک ہے، ہم نے توڑ دی ہے یا ہم توڑ چکے ہیں کیا؟ دا شیکلز کا معنی ہوتا ہے زنجیریں، اس چیز کو یاد رکھنا، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مشکل لفظ ہو جائے گا، اس کو بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ شیکلز زنجیروں کو کہتے ہیں، سلیوری غلامی کو کہتے ہیں، یعنی صحیح ہے نا۔ اور ایک پیچھے والا بھی ایک لفظ تھا، کون سا تھا؟ کیا تھا؟ امپلیکیشن کو بھی آپ کیا کر لیں؟ نوٹ ڈاؤن کر لیں، اس کا معنی ہے اثرات، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کو آپ مشکل الفاظ معنی میں ڈالتے جائیں تاکہ یہ آپ کو، سلیوری کہتے ہیں غلامی کو، یعنی غلامی کی زنجیریں، سے دا شیکلز آف سلیوری، غلامی کی زنجیریں کو ہم نے توڑ دی ہے، یعنی کہ پہلے ہم غلام تھے، اب کیا ہیں؟ اب آزاد ہو گئے ہیں۔
आगे वी आर नाउ अ फ्री पीपल, ठीक है। वी मनी हम, नाउ मनी अब, फ्री मनी आज़ाद, पीपल में लोग, यानी अब हम आज़ाद लोग हैं, अब हम आज़ाद कौम हैं। सही है, पीपल अब इधर कौम कर देंगे। आवर स्टेट, हमारी रियासत, इज़ आवर ओन स्टेट, हमारी रियासत हमारी अपनी रियासत है, ठीक है। अब ये इनका मतलब कि एक ही जुमला है तो इसका मैंने अलग नहीं किया, बस पूरे का पूरा लिख दिया है। सही है। अच्छा, आवर गवर्नमेंट इज़ आवर ओन गवर्नमेंट, यानी कि हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है। सही है ना, जो हम हुकूमत है तो वो हमारी अपनी हुकूमत है, किसी दूसरे की नहीं, अंग्रेज़ों की नहीं है, ठीक है। आगे है ऑफ द पीपल, और आवाम की हुकूमत है। रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द पीपल ऑफ द स्टेट, रियासत की आवाम को जवाबदाह है ये हुकूमत, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल जवाबदाह है, ठीक है ना, ज़िम्मेदार है। पीपल लोगों की, ऑफ द स्टेट के लोगों की, यानी कि स्टेट की जो रियासत में रहने वाले लोगों के यह हुकूमत ज़िम्मेदार है, जवाबदाह है। एंड वर्किंग फॉर द गुड ऑफ द स्टेट, और रियासत की भलाई के लिए काम करना इनका मकसद है। सही है, या कर रही है। इसका ये मुकम्मल ये बन जाएगा कि हमारी हुकूमत हमारी अपनी हुकूमत है, आवाम की हुकूमत है, जो कि रियासत के लोगों का जवाबदाह है, रियासत के लोगों की जवाबदाह है और रियासत की बेहतरी के लिए ये काम करती है, ठीक है। और लास्ट वाला हमारा जो है हाउ एवर, ताहम, डज़ नॉट मीन लाइसेंस, इसका ये मतलब नहीं है कि हम आज़ादी का मतलब इजाज़तनामा समझ लें। सही है ना, ऐसा नहीं कि हम जो कुछ करें बस अपनी मर्ज़ी से करते रहें, इसको मतलब कि बिगाड़ना नहीं है बल्कि इसको बनाना है। सही है, मैंने पहले बताया था कि जब 1948 को ये ढाका में ये ख़िताब करते हैं ना क़ायद आज़म, तो उस वक्त 1 साल बना हुआ था पाकिस्तान को हुआ था, यानी कि पाकिस्तान क्या था, तख्लीक हुए 1 साल अभी मतलब गुज़रा था। तो उसके लिए क्या ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, क्योंकि आपको पता था कि कितने मुश्किलात पेश आई थी, मुहाजिरीन का मसला था, और जो उस वक्त मतलब कि मुल्क को चलाने के लिए जो मुआशी यानी कि पैसों की ज़रूरत थी वो भी हमारे पास कम थे। तो मतलब बहुत से मसाइल थे जो उनसे निपटना भी था, मतलब उनको क़ायद-ए-आज़म असल में उनको अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कहीं मसला पेश आ रहा हो, किसी मुश्किल लफ्ज़ या किसी चीज़ की समझ नहीं आए, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये थोड़े से पार्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, ताकि थोड़ा थोड़ा करते रहें, लेकिन रोज़ाना की बुनियाद पर करें, और ताकि मुझे पढ़ाने में भी आसानी और आपको भी पढ़ने में आसानी हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया।